السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس لائیو درس میں جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ تنگ دست قرض دار کو مہلت دینے کی فضیلت کے بارے میں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، دین اسلام نے جہاں اپنے ماننے والوں کو نیک اعمال کرنے کی ترغیب دلائی ہے، وہیں پر مصیبت زدہ اور پریشان حال لوگوں کی مدد کرنے کی تاکید بھی کی ہے، کیونکہ یہ ایسے اعمال ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بے حد پسند فرماتا ہے، اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن ایک بڑی مصیبت سے، ایک بڑی تکلیف سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور انہیں جنت نصیب فرمائے گا۔ اس سلسلے میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے، جس میں پچھلی قوموں کے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور حدیث کی دوسری کتابوں کے حوالے سے ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ تلقت الملائکۃ روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا اعملت من الخير شيئا قال لا قالوا تذكر قال كنت أدائن الناس فآمر فتياني أن ينظر المعسر ويتجوز عن المؤسر قال الله عز وجل تجوزوا عنہ، متفق علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں کیا فرمایا کہ فرشتوں نے تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص کی روح کو پایا تو اس سے سوال کیا کہ کیا تم نے کبھی کوئی نیک عمل کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ فرشتوں نے کہا یاد کرو، تو اس نے کہا کہ ہاں، میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے بچوں کو حکم دیتا تھا کہ تنگ دست کو مہلت دیا کریں اور خوشحال کو معاف کر دیا کریں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ اسے بھی معاف کر دو۔ تو میرے دوستو، تنگ دست قرض دار کو مہلت دینے کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس شخص کو معاف فرما دیا، اس کے گناہوں کو بخش دیا۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، كان رجل يدائن الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز عنه، اخرجہ مسلم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور تقریباً وہی واقعہ جو پہلی حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اس حدیث میں بھی اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا فرمایا کہ ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے بچوں کو اس نے وصیت کی تھی، یا اپنے بچوں سے وہ کہا کرتا تھا کہ اگر کوئی پریشان حال ہو اور وہ قرض نہیں ادا کر سکتا ہے تو اسے معاف کر دینا، ممکن ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی معاف کر دے۔ چنانچہ جب اس نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ تو اس میں بھی میرے دوستو تنگ دست قرض دار کو مہلت دینے یا اس کے قرض کو معاف کر دینے کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے جو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم کے حوالے سے ہے۔ اس حدیث میں صحابی جلیل راوی حدیث ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک قرض دار کو طلب کیا تو وہ چھپنے لگا، چھپ گیا، لیکن بعد میں اسے پکڑ لیا تو اس نے کہا کہ میں ابھی بہت ہی پریشان حال ہوں۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم تم سچ کہہ رہے ہو؟ جواب میں اس نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کے اس نے کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تو کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ کہ من سرہ ان ینجیہ اللہ من
قرب یوم القیامہ فلیونفس عن معسر او یضع عنہ، اخرجہ مسلم۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بڑی تکلیف سے محفوظ رکھے تو اسے چاہیے کہ پریشان حال کو مہلت دے یا اسے معاف کر دے۔ تنگ دست اور پریشان حال قرض دار کو مہلت دے دے اور یا اسے معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، یا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی تکلیفوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو میرے دوستو، پریشان حال قرض دار کو مہلت دینا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ قرض دار کو معاف کرنا قیامت کے دن کی تکلیف سے بچنے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرض کی معافی کو بہت ہی پسند فرماتا ہے۔ اللہ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تنگ دستوں کی مدد کرنے اور ان کا تعاون کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔